السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یعقوب علیہ السلام شادی کے قابل ہوئے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ حران جاؤ اور اپنے ماموں کی کسی ایک بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دو کہ دونوں ہی دین ابراہیمی پر ایمان لا چکی ہیں۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام بیت المقدس سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ میں اپنے والدین اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اور رفقہ بنت بتول کی بے شمار دعائیں لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو سارے عالم میں افضل بنایا اور وحی کے ذریعے ان کو نبی منتخب کیا کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس حران پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ان کی دونوں بیٹیوں لیا اور راحیل سے ہوئی۔ لیا بڑی تھی اور راحیل چھوٹی تھی۔ راحیل کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کی دولت سے بھرپور نوازا تھا۔ وہ اپنی بڑی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، جیسا کہ روایات میں ذکر ملتا ہے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس آئے، انہوں نے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کے لیے نکاح کا پیغام دیا، مگر اس وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ راحیل کا مہر ادا کرتے۔ ان کے ماموں نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اتنا مہر ہے کہ تم میری بیٹی راحیل کا مہر ادا کر سکو؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں ماموں جان، آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں پردیسی ہوں، لیکن میں آپ کی ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولے، ماموں جان، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے یہاں اس وقت تک اجرت پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں جب تک آپ کی بیٹی راحیل کا مہر ادا نہ ہو جائے۔ تو ان کے ماموں کے چہرے پر رضامندی کے آثار نظر آئے اور انہوں نے کہا، مجھے منظور ہے، اور راحیل کا مہر یہ ہے کہ تم 7 سال تک میرے یہاں کام کرو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے منظور ہے، آپ راحیل سے میرا نکاح کر دیں، یہ میری شرط ہے، اور اس کے لیے آپ کے یہاں 7 سال تک کام کر لوں گا۔ ان کے ماموں لابان نے ان کی یہ شرط منظور کر لی، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہنی چاہیے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے پورے 7 سال اپنے ماموں کے یہاں کام کیا، ان کی بکریاں چرائی، اور اس طرح انہوں نے اپنے ماموں کی شرط پوری کر دی۔ اب نمبر تھا ان کے ماموں کا کہ وہ بھی اپنی شرط پوری کریں۔ لہذا ان کے ماموں لابان نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاری شروع کر دی اور کھانے پر سب لوگوں کی دعوت کی۔ رخصتی کی شب آ پہنچی اور یعقوب علیہ السلام اپنے خیمے میں داخل ہوئے، اور پھر جب اگلے دن کا سورج طلوع ہوا اور زمین کا ذرہ ذرہ نور سے جگمگا اٹھا تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کے ماموں نے ان کا نکاح اپنی بڑی بیٹی لیا سے کر دیا ہے، جبکہ دونوں کے درمیان طے شدہ شرط یہ تھی کہ ان کی شادی چھوٹی بیٹی راحیل سے ہوگی۔ بے اختیار یعقوب علیہ السلام کے منہ سے نکلا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر وہ غصے میں اپنے ماموں لابان کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ غداری کی، 7 سال تک مجھ سے کام لیا اور کسی اور کو میری بیوی بنا کر بھیج دیا، جبکہ میں نے راحیل کے لیے پیغام دیا تھا، لیا کے لیے نہیں، کیا ایسا نہیں ہوا؟ تو ان کے ماموں بولے، میرے بھانجے اپنا غصہ تھوک دو، میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے ملک کے رسم و رواج کے خلاف ہے کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو جائے، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا ماموں ایسا کرے، اپنے لوگوں میں بدنام اور رسوا ہو جائے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، خدا خواستہ میں ایسا کبھی نہیں چاہتا۔ تو ان کے ماموں بولے، میرے بھانجے، اگر تم راحیل کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو، اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو 7 سال اور میرے یہاں کام کر لو۔ اور اس طرح 7 سال اور گزر گئے، اور اس دوران یعقوب علیہ السلام کے یہاں لیا سے 2-3 اولادیں ہوئیں، اور آخر کار وہ دن آ پہنچا جس کا یعقوب علیہ السلام کو برسوں سے انتظار تھا۔
ان کا خواب پورا ہوا اور وہ رات آ پہنچی جس کے لیے انہوں نے بڑا کٹھن سفر طے کیا تھا۔ دن رات انتھک محنت کی تاکہ مشیت عزتی پوری ہو اور ان کا نکاح اس خاتون سے ہو جس کے لیے حق تعالیٰ نے یہ مقدر فرما دیا تھا کہ وہ ایک عزت دار نبی اور پیغمبر کی بیوی بنے اور پھر ایک عزت دار نبی اور پیغمبر کی ماں بنے۔ اور راحیل کا نکاح ان سے ہو گیا کیونکہ اس وقت ان کے مذہب کی روح سے جائز تھا کہ وہ سگی بہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں رہیں۔ غالب امکان اسی کا ہے۔ اور پھر بعد میں تورات کی شریعت میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور ایسا لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان اس نکاح سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنی ہر بیٹی کو ایک ایک باندی کا تحفہ دیا۔ بڑی بیٹی لیا کی باندی کا نام زلفا تھا اور چھوٹی بیٹی راحیل کی باندی کا نام بلہا تھا۔ اشارہ ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے نکاح کو کافی عرصہ گزر گیا مگر راحیل کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ وہ دیکھتی تھی کہ ان کی بڑی بہن لیا کے یہاں 4 بیٹے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے فطری طور پر ان کے دل میں غیرت جاگ اٹھی اور انہوں نے اپنی باندی بلہا یعقوب علیہ السلام کو سونپ دی۔ اور لگتا ہے کہ ان کے مقابلے پر لیا نے بھی اپنی باندی زلفا انہیں سونپ دی اور دونوں باندیوں کے یہاں یعقوب علیہ السلام سے اولادیں پیدا ہوئی۔ جب راحیل نے یہ دیکھا کہ ان کی بہن لیا اور دونوں باندیوں زلفا اور بلہا کے یہاں بھی اولادیں ہو چکی ہیں جبکہ وہ ابھی تک اولاد سے محروم ہیں، تو وہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی اور دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں یعقوب علیہ السلام سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی اور ان کی کمزوری اور بے بسی پر رحم کر کے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کے حمل ٹھہر گیا اور ان کے یہاں ایک عظیم الشان پاکیزہ صفت حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ یوسف علیہ السلام اپنی پردادی سارہ علیہ السلام سے حیرت انگیز مشابہت رکھتے تھے، اسی لیے یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ اور یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے یہاں 4 بیویوں سے 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کی سب سے پہلی بیوی لیا سے ان کے یہاں روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر اور زبلون پیدا ہوئے اور دوسری بیوی راحیل سے ان کے یہاں یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے اور تیسری بیوی بلہا سے جو کہ راحیل کی باندی تھی دان اور نفتالی پیدا ہوئے اور چوتھی زلفا جو کہ لیا کی باندی تھی جاد اور عشیر پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی ساری اولادوں میں سے یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔